بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معزز سامعین، آج ہم رجب کے مہینے پر کچھ گفتگو آپ لوگوں سے کریں گے۔ رجب دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایسے تو سب مہینے اللہ نے ہی بنائے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ انہی میں سے یہ رجب کا مہینہ اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے۔ فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ مومنوں کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں دین کے نام پر جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ رجب کی حقیقت کو سمجھتے نہیں اور اس میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ خرافات اور بدعت شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند جب نظر آتا تھا تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے برکت دے رجب کے مہینے میں بھی، شعبان میں بھی، اور رمضان المبارک تک ہماری عمر کے حصے کو برقرار رکھ، ہم کو رمضان المبارک مل جائے، اس کی عبادتیں مل جائے خیر عافیت کے ساتھ۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھ لینا چاہیے جب رجب کا مہینہ شروع ہو۔ ہم لوگ تو چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، لیکن کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی رجب کا چاند دیکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ اگر ابھی تک ہم لوگ رجب کی مہینے کی شروعات کی جو دعا ہے وہ نہیں پڑھے ہوں گے تو اب پڑھ لیجئے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رجب کے مہینے کی کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رجب کے مہینے میں 22 رجب کو عبادت کے طور پر کنڈا مناتے ہیں۔ تو یہ کنڈوں کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل رجب کا مہینہ ابھی جاری ہی ہے اور آج تقریباً 26 رجب المرجب ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 شب کو شب معراج ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حدیث میں کہیں اس کی صراحت نہیں ملتی کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوئی تھی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام باتیں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ماہ رجب میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں اور لوگ اس کو کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت معروف رسم کہنا چاہیے یا بدعت کہنا چاہیے یا اس کو آپ کو خرافات کا حصہ کہیں، وہ ہے کنڈے کی رسم۔ کنڈے کی رسم 22 رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے، دین سے ہمدردی ہے، دین کا ان کے دلوں میں درد ہے، تو وہ لوگ کسی کو بھی دیکھا دیکھی سازش کا شکار ہو گئے، کم فہمی کی بنیاد پر کنڈے کی رسم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے ہیں، حالانکہ یہ کنڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی پیدائش رمضان المبارک کے مہینے میں سن 80 یا 83 ہجری
میں ہوئی اور آپ کی وفات شوال المکرم 148 ہجری میں ہوئی، اور رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے۔ تو 22 رجب کے معاملے میں ان سے جو ان کے نام پر جو کنڈا منایا جاتا ہے، تو 22 رجب کا تو دور دور تک بھی ان کے پیدائش اور وفات سے تعلق ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوئی تھی وہ 22 رجب کو ہوئی تھی، 22 رجب المرجب تھی، اور آپ کی وفات ہوئی سن 60 ہجری، 22 رجب اور سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہل تشیع ہیں، جن کو شیعہ بولا جاتا ہے، شیعہ حضرات ہیں، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ہر رات کو چھپ کر حلوے اور مانڈے پکا کر خوشی کی محفلیں سجائی۔ اہل سنت کا زور تھا اس وقت، اہل سنت کی طاقت تھی، تو اتنی ہمت نہیں تھی ان لوگوں کے اندر کہ اہل سنت کے سامنے اعلانیہ طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشحالی منائیں۔ اس لیے وہ خوشی منائی انہوں نے، لیکن چھپ چھپا کر۔ اسی وجہ سے شاید آپ کے بھی علم میں ہو کہ ایک عرصے تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ کنڈا صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے پکانا چاہیے اور کھانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ شیعہ حضرات اور روافظ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں منایا کرتے تھے، لیکن جب سے شیعہ حضرات نے زور پکڑا، یا یوں کہیے کہ اہل سنت کے ایمان میں جب سے کمزوری آ گئی اور اپنے عقائد کا تحفظ کم ہو گیا، اس وقت سے یہ لوگ دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسا عمل ادا کرنے کی توفیق دے جس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت ہو، اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ان سے دوری کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ آج چونکہ 26 رجب المرجب ہے اور 27ویں رات ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ شب معراج 27 رجب سے متعلق 3 باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات، شب معراج کی یہ فضیلت تو ہے کہ اس رات معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس کے علاوہ اس رات کی کوئی اور خصوصی فضیلت، عبادت ہرگز ثابت نہیں۔ اس لیے اس رات خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ رات میں نہ ہمارے نبی نے کوئی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی عبادت کی تھی، تو ہمیں کوئی خصوصی عبادت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ رجب کی 27ویں رات کو یقینی طور پر شب معراج قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ 27ویں رات تھی کہ 26ویں رات تھی کہ 25ویں رات تھی، یہ صراحتاً حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ 27ویں رات ہی تھی شب معراج کی۔ 27ویں رجب کی رات اور دن سے متعلق کوئی مخصوص فضیلت یا عبادت ہرگز ثابت نہیں، اس لیے اس رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزے رکھنے کا خصوصی اہتمام درست نہیں ہے۔
میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کام صرف وہ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے کوئی عبادت نہیں کی، صحابہ سے کوئی عبادت نہیں کروائی، تو پھر ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ جہاں جہاں حضور سے ثابت ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کی ہے، اس رات میں کرو نا۔ جیسے دونوں عیدوں کی رات لیلۃ الجائزہ بولی جاتی ہے، اس رات میں عبادت کرو نا۔ اس رات میں کوئی عبادت نہیں کرتا، اس رات کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ترک کر دیتے ہیں جیسے معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے بعد جو عید کی رات آتی ہے، 30 روزے کے بعد یا 29 روزے کے بعد جب چاند دکھ جاتا ہے تو وہ رات لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے۔ اس رات میں، جائزہ مطلب انعام کی رات، اس رات میں تم جو عبادت کریں گے اس کا بہت ثواب ملے گا، اس کی فضیلت بھی ہے، اور جو کچھ مانگو گے بطور انعام اللہ تبارک تعالیٰ پورے مہینے کی محنت کا صلہ تم کو دیں گے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کی 9 ذی الحجہ کی رات جو صبح 10 ذی الحجہ ہوگی، حالانکہ وہ 10 ذی الحجہ کی رات بولی جاتی کیونکہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا دن گزر جانے کے بعد جو 10 ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے، اس رات کو بھی عبادت کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ تو دونوں عیدوں کی جو رات ہے اس رات میں عبادت کرو نا۔ شب معراج سے کہیں نہیں ثابت ہے، اس میں مت عبادت کرو، اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گنہگار ہوں گے۔ اصل میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام اپنی طرف سے اگر ہم لگا کے کریں گے، اپنے من گھڑت کاموں کو اگر ہم کریں گے، اپنے دماغ سے کوئی بات بنا لیں گے اور اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل محدثۃ ضلالہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی بات دین میں جو تم پیدا کرو گے وہی بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالہ ہے یعنی گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے آج سے ہم سب کو چاہیے کہ یہ عزم کر لیں، نہ ہم 22ویں رجب کا کنڈا منائیں گے اور نہ ہی ہم شب معراج کے نام پر کوئی عبادت کریں گے، یا رات بھر جاگیں گے، یا روزے رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ایسی گمراہی والی باتوں سے، بدعت سے حفاظت فرمائے، اور ان کاموں کو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ جیسے پیر جمعرات کا روزہ نبی سے ثابت ہے وہ رکھیں۔ شعبان کے مہینے میں آپ ازواج مطہرات کو حکم دیتے تھے کہ آپ لوگوں کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان المبارک کے، گزشتہ رمضان کے، وہ آپ لوگ اس مہینے میں رکھ لیں تاکہ آنے والے رمضان کا استقبال تم خیر و عافیت سے کرو، جو پچھلے گزشتہ تمہارے چھٹے ہوئے اس کو مکمل کر لو۔ تو شعبان میں روزے رکھو، پیر جمعرات کو روزے رکھو، اور جو تم اللہ کے نام پر نظر مان لیتے ہو، منت مان لیتے ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گی، اتنی نماز پڑھوں گی، اتنی عبادت کروں گی، تو یہ سب قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہ کرو۔ معراج اور شب معراج کے نام پر کوئی عبادت نہیں ثابت ہے، اس لیے اس کو مت کرو، کیونکہ تم سمجھ کے کریں گے یہ عبادت ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ گمراہی کا ذریعہ ہو جائے گی، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ ہر گمراہی اور بدعت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔